ان کی گائیکی سننے جنات بھی آ جاتے تھے۔ یہ فن میں ان کی معراج کو زبردست خراج تحسین کا انداز تھا کہ جو سر تانسین لگا سکتے تھے ان جیسا کوئی دوسرا جنم لے کر دنیا موسیقی میں نہیں آیا۔ سر سے جس کو پیار نہیں ہے وہ مورخ انسان نہیں، ہوٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام بھی آئے، اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن۔ موسیقی میں تانسین کو اس لیے سب سے اونچا مقام دیا جاتا ہے کہ وہ جب سر لگاتے تھے تو آگ بھڑک اٹھتی تھی، پانی بھی آگ پکڑ لیتا تھا۔ ان کی گائیکی سننے جنات بھی آ جاتے تھے۔ یہ فن میں ان کی معراج کو زبردست خراج تحسین کا انداز تھا کہ جو سر تانسین لگا سکتے تھے ان جیسا کوئی دوسرا جنم لے کر دنیا موسیقی میں نہیں آیا۔ 600 سال پہلے تانسین دربار اکبری کا سب سے بڑا گائک تھا۔ اس سے منسوب داستانیں عقلوں کو حیران کر دیتی ہیں اور بسا اوقات ان پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن اس صدی میں ہمارے درمیان 21ویں صدی کا تانسین بھی گزرا ہے جسے دنیا استاد امانت علی خان کے نام سے جانتی ہے، اور اسے بھی جنات اور جن زادیاں سننے آیا کرتی تھی۔ اس بارے میں BBC اردو بھی زبردست رپورٹیں شائع کر چکا ہے، اس لیے یہ داستانیں سن کر یقین کرنا پڑتا ہے کہ اس صدی کا سب سے بڑا گائک جب رات کے پچھلے پہر کوئی راگ چھیڑتا ہوگا تو انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی سروں سے جنم لینے والے طلسم میں گرفتار ہو جاتی ہوں گی۔ اس کا ایک ثبوت تو خود لتا منگیشکر نے بھی دیا تھا۔ پورا ہندوستان لتا منگیشکر کے چرنوں میں بیٹھ جایا کرتا تھا، مگر لتا جی استاد امانت علی خان کے چرنوں میں بیٹھ جاتی اور کہا کرتی تھی کہ میں نے بھگوان کی مورتیاں دیکھی ہیں مگر بھگوان کا جلوہ نہیں دیکھا، مگر استاد امانت علی کو دیکھ کر مجھے بھگوان نظر آ جاتا ہے، ان کے راگ روحوں سے گزر جاتے ہیں۔ استاد امانت علی خان کو تانسین ثانی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ لتا منگیشکر ان کی سیوا کر کے کہا کرتی تھی کہ میں استاد امانت علی خان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لتا جی اور استاد امانت علی خان کی محبت لازول کہانی کا درجہ رکھتی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد استاد امانت علی خان اپنے بھائی استاد نزاکت علی خان کے ساتھ پاکستان آ گئے، مگر اس کے باوجود وہ وقتاً فوقتاً ہندوستان آتے جاتے رہتے تھے۔ وہ جب بھی ہندوستان جاتے تو لتا جی کے گھر پر ہی قیام کرتے تھے، اور اس دوران لتا جی اپنی تمام مصروفیات کو ختم کر کے صرف اور صرف استاد امانت علی خان کے ساتھ وقت گزارا کرتی تھی، جس کا براہ راست اثر بمبئی کی فلمی انڈسٹری پر بھی پڑا تھا، یہاں تک کہ راج کپور نے استاد امانت علی خان سے ہندوستان نہ آنے کی درخواست کرتی تھی۔ ایک انٹرویو میں لتا سے محبت کرنے اور شادی نہ کرنے کے حوالے سے استاد امانت علی خان کا یہ کہنا تھا کہ لتا ہندوستان والوں کے لیے ایک دیوی کا درجہ رکھتی تھی، اگر وہ ان سے شادی کر لیتے تو ہندوستان کے شدت پسند لوگ ان دونوں کو زندہ نہ رہنے دیتے اور مار ڈالتے، اسی وجہ سے انہوں نے لتا سے شادی نہیں کی۔ استاد امانت بظاہر ایک انسان تھے تو پھر ان کے بارے میں غیر معمولی حقائق کیوں بیان کی جاتی تھیں؟ اس بارے میں اگر استاد امانت علی خان کے اس واقعے پر غور کر لیا جائے تو ان کے مقام کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ استاد امانت علی خان نے اپنے ایک پرسرار واقعے کا ذکر ریڈیو کے ایک انٹرویو میں یوں بھی کیا تھا کہ انڈین پنجاب کے شہر پٹیالہ میں وہ راج محل کے قریب شیراں والے گیٹ میں واقع ایک حویلی میں رہائش پذیر تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ 8 یا 9 برس کے ہوں گے۔ وہ بتاتے تھے کہ رات کا پچھلا پہر تھا اور وہ راگ مالکونس کا ریاض کرتے کرتے تھک کر سستانے لگے۔ ان کی انگلیاں تان پورے پر تھیں اور آنکھیں بند تھی کہ اچانک ان کے کان میں اس گانے کی ایک آواز آئی جو وہ پہلے سے گا رہے تھے۔ میں یہ سمجھا چھوٹا بھائی فتح علی خان میرے ساتھ ریاض میں یہ سوچتے ہوئے شامل ہو گیا ہے کہ بڑا بھائی گا رہا ہے تو میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ فتح علی خان آج بہت عمدہ گا رہا ہے۔ میں آنکھیں بند کر کے راگ کے سروں کو چھیڑنے لگا کہ اچانک وہ غائبی اور آواز گندھار سے نیچے تان لے کر اتری۔ وہ تان اس قدر تیز ترار اور خوبصورت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھ پر جادو چل گیا ہو۔ واہ واہ کر کے میں اٹھا تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں چونکہ بچہ تھا اس لیے بہت ڈر گیا۔ میں وہاں سے چیختے ہوئے بھاگا اور ابا کے کمرے میں آیا اور انہیں جلدی سے یہ ماجرا سنایا۔ وہ مجھے لے کر وہیں ریاض والے کمرے میں واپس پہنچے اور مجھے تسلی دی کہ میں اسی طرح گاتا رہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں ڈرا ہوا تھا، مگر والد صاحب کی موجودگی میں نے اسی طرح راگ مالکونس دوبارہ گانا شروع کر دیا، لیکن وہ آواز دوبارہ نہ آئی اور پھر ساری زندگی نہ آئی۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ راگ مالکونس 12ویں ٹھاٹ کا اوڈو راگ ہے۔ استاد امانت علی خان کو راگ مالکونس سے عشق تھا۔ یہ آدھی رات کے وقت گایا جاتا ہے۔ اس راگ میں انہوں نے مشہور زمانہ ایک غزل بھی گائی تھی۔ سر سے جس کو پیار نہیں ہے وہ مورخ انسان نہیں۔ آج کے زمانے میں راگ مالکونس گانے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ استاد امانت علی خان کے چھوٹے بھائی استاد حامد علی خان بتایا کرتے تھے کہ یہ روایات موجود ہیں کہ ہمارے بزرگوں سمیت دوسرے بڑے گانے والوں کو بھی جنات اور پریوں نے سنا اور ان پر عاشق ہو گئی تھی۔ اس بارے میں سب سے زیادہ روایات یہ ہے کہ جس گائک کو جنات نے بھی سنا وہ استاد امانت علی خان تھے اور پریاں ان پر عشق ہو جاتی تھیں۔ لتا جی اس کا بڑا ثبوت ہے۔ سر سے جس کو پیار نہیں ہے وہ مورخ انسان نہیں۔
کبھی ان سے میرا نام بھی آئے. اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن. ہونٹوں پہ کبھی ان سے میرا نام بھی آئے. اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک